الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ حضرات مکی صورت ہے اور مکی صورت میں کفار اور مشرکین سے براہ راست خطاب رہتا ہے اور توحید اور رسالت اور آخرت کے مضامین کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بنیاد بنا کر بات کی جاتی ہے۔ اور گزشتہ سے پہلی مجلس میں، گزشتہ مجلس تو مہینے کی آخری مجلس تھی جس میں سوالات جوابات کا مسئلہ تھا، اس سے پہلی مجلس میں اس آیت پر بات آ کر رکی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن بنایا ہے، گھڑا ہے، تو تم بھی تو مکے میں رہتے ہو، عربی ہو، تو تم بھی اس طرح کا قرآن بنا کر دکھاؤ، اور تمہارے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ اسے بنانے کے لیے جتنے لوگوں کو جمع کر سکتے ہو سب کو جمع کرو۔ ایسا کسی ایک کو چیلنج نہیں ہے، کھلا ہوا چیلنج ہے، پورے جمع ہو جاؤ جتنی اپنی طاقت۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ چیلنج صرف مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تک نہیں تھا، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی تب تک قرآن مجید کا یہ چیلنج موجود ہے۔ جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک جو بھی منکر ہیں قرآن کے سلسلے میں، جن کو بھی شک و شبہ ہے، ان کے لیے کھلا ہوا چیلنج ہے۔ زبان جاننے والے ہو، اور آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، کوئی لفظ آدمی تلاش کرنا چاہے تو اپنے گھر میں بیٹھے موبائل میں، لیپ ٹاپ میں تلاش کر سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی آدمی سے ملنا چاہے تو سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آن لائن کام ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ہمارا چیلنج یہی ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال اور اس جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا تو قرآن مجید کے متبادل وہ کب کے تیار کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں عربی زبان صرف مسلمان نہیں بولتے، بلکہ عربی زبان
کو پڑھنے لکھنے جاننے والا ایک بہت بڑا طبقہ عیسائیوں کا بھی ہے۔ آج بھی شرق الاوسط مڈل ایسٹ میں جو روزنامے اخبار نکلتے ہیں اس میں سب سے بڑا ایک اخبار نکلتا ہے شرق الاوسط کے نام سے، 36 سے 40 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں بڑے لوگوں کے مضامین اور آرٹیکلز ہوتے ہیں، اور لوگ پورے مڈل ایسٹ میں عرب ملکوں میں تقریباً عربی جن کی سرکاری زبان ہے، اسے دنیا میں تقریباً 50 سے 60 ملک ہوں گے، 50 ہوں گے یا جتنے بھی کم و بیش ہے، 27 کا تو مجھے یقین ہے، اتنے ملکوں میں وہ اخبار پڑھا جاتا ہے، 27 ملکوں میں پہلے نمبر پر۔ اور جانتے ہیں آپ کو وہ اخبار کہاں بنتا ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ لندن اس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اسی طرح ایک اور اخبار ہے الحیات کے نام سے، عربی اخبار، وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، پاپولر اخبار ہے مڈل ایسٹ میں اور عرب ملکوں میں، اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک کے واشنگٹن ہے۔ بے شمار ادبی لوگ ہیں جو آج بھی عربی زبان پر بڑی ان کو قوت اور دسترس حاصل ہے، بلکہ میرے ایک استاد محترم جو مصری ہیں فتحی عبدالمجید المرشدی، میں ان سے بہت متاثر تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ زبان کو، آپ تو عربی ہیں، کہاں سیکھی، یا فطری طور پر آپ کو یہ زبان مل گئی؟ اس لیے کسی زبان کا مادری زبان ہونے سے وہ آدمی زبان نہیں سیکھ لیتا۔ ہم سب لوگوں کی زبان مادری زبان اردو ہے، لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اردو پوری آتی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سبھی لینگویجوں کا یہی معاملہ ہے، مادری زبان ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان اسے پوری اس کی جو ہے نزاکتوں کے ساتھ وہ جان لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 40 سال سے لوگ اردو لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر بھی وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پوری اردو آ جاتی، یا انگریزی ہو یا کوئی سی بھی زبان ہو، ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کی پوری دسترس مجھے اس پر حاصل ہے۔ تو میں نے فتح عبدالمجید المرشدی سے پوچھا کہ استاذ آپ نے عربی کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ عربی زبان کے لیے مصر میں پڑھا، اس کے بعد میں نے ماسٹرز جرمنی میں کی۔ میں نے کہا جرمنی میں کی تو وہاں کیا ایسی یونیورسٹی میں مسلمان بھی ہیں؟ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کیا عربی صرف مسلمانوں کی زبان سمجھ رکھا آپ نے؟ جرمنی میں جن سے میں متاثر ہوا، جن کے پاس میں نے ماسٹرز کیے، وہ اعلیٰ درجے کے اور کٹر قسم کے عیسائی ہیں، اور ان سے عربی زبان کی نزاکتوں کو میں نے سمجھا ہے۔ خلاصہ کہنے کا میرا یہ ہے، قرآن نے جہاں بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس جیسا کلام بنا کر پیش کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جو وہاں کا آئین ہوتا ہے، وہاں کے جو بنایا جاتا ہے ملک کو چلانے کے سلسلے میں، 50-100 سال نہیں گزرتے اس کے اندر ہزاروں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ہمارے ملک کا آئین لے لیجئے، 1947 کے آزادی کے بعد ایک لمبا عرصہ بڑے ذہین لوگوں نے مل کر جسے بنایا، اس آئین کو ابھی بنے ہوئے 75 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ 50 میں یہ جو ہے تیار ہوا۔ تو آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور آگے اور کتنی تبدیلیاں کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے کلام اور انسانوں کے کلام کا بیسک اور بنیادی فرق، جو کوئی بھی جس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں جسے قرآن نے کہا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ صداقتیں موجود ہیں۔ جبکہ اخباروں میں اور دوسری جگہ بہت سی دوسرے دن اخباروں میں تردید آتی ہے کہ بھئی کل جو ایک خبر آئی تھی وہ ایسی نہیں، ایسی ہے،
بلکہ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں اخباروں میں صرف ایک ہی خبر سچی ہوتی ہے، وہ ہے انتقال کی خبر۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی کے انتقال کی خبر آ گئی پھر دوسرے دن اخبار میں آیا ہو، نہیں، وہ جو کل اعلان کیا گیا تھا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا وہ زندہ ہے۔ باقی تمام خبروں کے بارے میں آتا ہے کہ بھی وہ ایسا نہیں، ایسا تھا، اس میں یہ چھوٹ گیا، اس میں وہ چھوٹ گیا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کو ان کے علم میں احاطے میں نہیں لا سکے اسے انہوں نے انکار کر دیا۔ آدمی انکار کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہم سب لوگوں کو، مثال کے طور پر میتھس کے کئی چیزیں جو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی، سائنس کی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی۔ کیا مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ویسی نہیں ہے؟ بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اگر کوشش کرو گے تو وہ چیز تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ تم نے بغیر سمجھے بوجھے جانے بوجھے ہی انکار کر دیا۔ بلکہ کذالک کذب الذین من قبلہم، ٹھیک ہے لوگ بھی اسی طرح انکار کر رہے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں نے انکار کیا۔ فانظر، پس دیکھیے ظالمین کا انجام کیا ہوا، اسے بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب زمین میں فساد مچانے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی، غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بھئی کوئی فساد کر رہا ہے، کوئی ہنگامے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی رکھیے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، آپ کا رب فساد مچانے والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اس کے بعد بھی یہ آپ کی تکذیب کرے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کرے، فَقُلْ، آپ ان کو کہہ دیجئے میرا اعمال، میرے کام میرے لیے ہیں اور جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ فَقُلْ لِي عَمَلِي، میرے کام، میرے جو کردار ہے وہ میرے لیے رہے گا اور جو تم کرو گے وہ تمہارے رہے گا۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، میں بری ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور تم لوگ جو میں کر رہا ہوں، جو توحید کا پیغام دے رہا ہوں، اگر تمہاری نظروں میں وہ صحیح نہیں ہے تو تم اس سے بری ہو، کوئی اس میں جو نہیں، تم اپنے کام میں لگے رہو، میں اپنے کام میں لگے رہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسرین کہتے ہیں تسلی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ان کی باتوں کا زیادہ اثر نہ لیں، غمزدہ نہ ہو، ان کو کہہ دیں کہ بھی تم جو چاہے کرو، جو ہم چاہے کریں۔ یہ ٹھیک اسی طرح کی بات ہے جو سورۃ الکافرون میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم اپنے اس میں مگن رہو، میں میرے دین کے اوپر عمل کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ کفار بعض چھپ چھپ کر آ کر جو ہے مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو تلاوت فرماتے تھے کان لگا کر سنتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے بے قرآن سن رہے ہیں تو کام بن جائے گا، سدھر جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اے نبی کیا آپ، چونکہ یہ جو سننا ہے حق کی نیت سے نہیں سن رہے ہیں، خفیہ جو آ کر قرآن سن رہے ہیں یہ حق کو قبول کرنے کی نیت نہیں، پہلے ہی سے طے کر لیا ہے کہ ہمیں نہیں ماننا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو جو حق نہیں قبول کر رہے ہیں، اگرچہ سن رہے ہیں لیکن حق کی نیت نہیں ہے،
تو وہ سننا نہیں سننا برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ کوئی سمجھ بوجھ نہ رکھتے ہوں، سمجھ بوجھ سے کام نہ لے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض یہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو ایمان قبول کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی بار دیکھا، دیکھتے ہی آپ کے چہرے انور پر جو چمک ہے، جو نور ہے، ہمارے دل نے کہا کہ کسی جھوٹے آدمی کا نعوذ باللہ چہرہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبصورتی، ظاہری جو جمال تھا، اس کا بھی صحیح معنوں میں کوئی آدمی ادراک نہیں کر سکتا۔ بلکہ میرے استاذ محترم، شمائل ترمذی ایک حدیث کی کتاب ہے جو علماء کو فائنل ایئر میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف، آپ کے کھانے پینے سے متعلق، اٹھنے بیٹھنے سے متعلق سب ہے۔ اس میں پہلی جو حدیث ہے، اس میں ایک صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کو بیان کیا ہے کہ آپ کا جسم کیسے تھا، آپ کے بال کیسے تھے، دانت کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا۔ میرے استاد محترم نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ طلبہ، مجھے بہت افسوس ہے کہ اردو زبان بلکہ دنیا کی ہر زبان عربی کے سامنے اتنی بے بس، مجبور اور کمزور ہے کہ بعض الفاظ جو عربی میں کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کا صحیح ترجمہ اپنی زبان میں ہم نہیں ادا کر سکتے۔ اپنی زبان میں نہیں کر سکتے، خاص طور پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیسا تھا، اس کے لیے جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس کا ترجمہ کریں گے۔ آپ کہیں گے بہت خوبصورت تھے، تو آپ کہنا پڑے گا بہت گورے تھے۔ ارے بہت گورے ہونا تو سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور سفید ہونا جیسے کہ انگریزوں کا کلر ہوتا ہے، یہ تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ تو عربی زبان کی وسعت کا یہ عالم ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، بعض ان میں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن نیت حق کو قبول کرنے کی نہیں ہے۔ یہ جو دیکھنا ہے، یہ محبت کی نگاہ سے نہیں، عقیدت کی نگاہ سے نہیں، حق کو سمجھنے کی نگاہ سے نہیں۔ تو جو آدمی کی نیت ہی میں پہلے سے فساد ہو، تو بتاؤ اس کا دیکھنا اسے کیا فائدہ پہنچائے گا؟ نیتوں کا اعمال میں بڑا دار و مدار ہے۔ اسی لیے بخاری شریف جیسی مشہور حدیث کی کتاب میں پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری حدیث ہے، بلکہ کئی حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پر محدثین نے اس حدیث کو رکھا یہ بتانے کے لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، مسائل اس کے اوپر مرتب ہوتے چلے جائیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور بادشاہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جنگل میں سیر کرتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں۔ بھٹکنے کے بعد پیاس لگتی ہے، ایک باغ میں پہنچتے ہیں، انار کا باغ ہوتا ہے۔ انار کے باغ میں پہنچ کر وہاں انار کے باغ کی رکھوالی کرنے والے آدمی سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کچھ پلاؤ، مجھے سوس لگی ہوئی۔ وہ خادم باغ کا رکھوالا ایک انار نکالتا ہے، اس کے دانوں کا جوس رس نکال کر پلاتا ہے۔ بہت میٹھا رہتا ہے اور بہت لذیذ رہتا ہے، اور کافی مقدار میں رس بھی نکلتا ہے۔ بادشاہ نے جو ہی رس پیا، جوس پیا، تو اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھئی اتنا لذیذ،
ایک انار کا جوس ہے اور اتنا بڑا باغ ہے، اور میری حکومت کی ماتحت میں یہ علاقہ بھی آتا ہے، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں، مجھے اس پر ٹیکس لگانا چاہیے، مجھے اس سے خراج وصول کرنا چاہیے۔ اس کی نیت بگڑی۔ پھر اس نے بادشاہ نے خادم سے کہا کہ بھئی ایک گلاس اور پلا۔ اب جو وہ ایک انار لا کر انہوں نے جب رس نچوڑا تو پہلے تو ایک انار میں گلاس رس آ گیا، اب دوسری مرتبہ جب نچوڑتے ہیں تو ایک انار میں نہیں گلاس بھرتا، 2 انار، 3 انار، اس کے بعد جب پیش کرتے ہیں تو وہ پیتا ہے تو بالکل جو ہے پہلے تو جو شیرین اور میٹھا تھا اب کھٹا ہے، تھوک دیتا ہے۔ اس نے اس رکھوالے سے، خادم سے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، پہلے تو بہت میٹھا تھا اب بہت زیادہ ترش ہے۔ تو وہ جو خادم تھے وہ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ تھے جن کا بعد میں چرچا ہوا، انہوں نے فوراً، ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، تو انہوں نے فوراً کہا ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ وقت، حاکم وقت کی نیت بگڑ گئی ہے، اور اس کے بگڑنے کا اثر جو ہے صرف اس کی ذات تک نہیں، اس کے ماتحت آنے والی تمام چیزوں پر پڑتا ہے، لگتا ہے بادشاہ وقت کی نیت بگڑی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ پھر اس بادشاہ نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں ہی بادشاہ وقت ہوں، پہلا جب پیا خوش ہوا، دوسری مرتبہ جو منگوایا ہوں تب میری نیت بگڑ چکی تھی۔ پھر اس بادشاہ نے وہ باغ خرید کر انہی اللہ والوں کے حوالے کیا۔ لمبا واقعہ ہے، بتانا یہ ہے وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں حق قبول کرنے کی نیت نہیں۔ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، اگرچہ اسے کوئی راہ سجائی نہ دے رہی ہو۔ ان اللہ لا یظلم الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں کچھ بھی، لیکن لوگ ہیں اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ فرما رہے ہیں، میدان محشر کا قصہ بتا رہے ہیں۔ ایک آدمی مرنے کے بعد خدا جانے قیامت کب آئے گی، کتنے لوگ ہیں جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ جب محشر میں لوگ جمع ہوں گے اور خدا جانے کون 5000 سال سویا ہوا ہوگا، کون 10,000 سال سویا ہوگا، کتنا سویا ہوا ہوگا، لیکن اتنا لمبا عرصہ ایسے معلوم ہوگا میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے لوگ، ایسا لگے گا جیسے 1 گھنٹہ یا 1 دن گزرا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کہہ رہا ہے تعارفون بینہم، اگر میں آپ کو ابھی 1 گھنٹہ پہلے دیکھوں یا 1 دن پہلے دیکھوں تو دوسرے دن میں آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ ہاں اگر میں نے 20 سال پہلے دیکھا ہے، 50 سال پہلے دیکھا ہو تو پھر ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ محشر میں جب جمع کیا جائے گا تو انہیں لگے گا کہ دن کا 1 گھنٹہ یا 1 ساتھ جو ہے ہم لوگ رکے رہے، یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے، نہیں، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ قوت یادداشت قریب میں دیکھے ہوئے آدمی کو یاد ہی رہتا، ہاں لمبا عرصہ گزر گیا ہے تو یہ اور بات ہے۔ اور ویسے بھی موجودہ زمانے میں ماحول ایسا، کلچر ایسا ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ جان پہچان ہو کر بھی جان پہچان نہیں ظاہر کرتے، سوچتے ہیں کہ بھی پہچان ظاہر کروں گا تو کوئی مسئلہ میرے سر پہ نہ آ جائے، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اور پہلے زمانے کے لوگوں کی قوت حافظے کا عالم یہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے بخاری شریف میں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کا واقعہ ہے۔ وہ بعد میں ایمان لے آئے،
بعد میں ایمان لائے، اور انہوں نے اس زمانے میں، حضور ہی کے زمانے میں ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا جو ریاض کے علاقے میں رہتا تھا، مسیلمہ کذاب، انہوں نے اسے بھی قتل کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے زندگی میں نے ایک بہت ہی قیمتی اور بے مثال آدمی کو قتل کیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کا ہمیشہ مجھے دکھ ہوتا تھا، اللہ نے تو معاف کر دیا لیکن دکھ ہوتا تھا۔ اللہ نے اس کا مداوع یہ کیا کہ ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مبغوض تھا، ایک تو حضرت حمزہ تھے جو بہت محبوب تھے، ان کا میرے ہاتھ سے قتل ہوا، ایک شخص انتہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مبغوض تھا، مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا بھی قتل میں نے ہی کیا، اسے بھی جہنم میں نے ہی رسید کیا، اس محبوب کو بھی میں نے قتل کیا اور اس مبغوض کو بھی کیا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ یہ مدینے سے ریاض کی طرف، یہ ریاض میں مسلمہ قتل کرنے کے بعد وہیں رہتے تھے۔ ایک صحابی مدینے سے ریاض کی طرف آئے، اور پہلے گھوڑ سوار جب باہر نکلتے تو دھول سے بچنے کے لیے چہرے کو پوری طرح ڈھانپ لیتے تھے رومال سے۔ ابھی بھی عربوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رومال سے ڈھانپ لیتے، صرف آنکھیں کھلی تھی۔ ایک نوجوان صاحب گھوڑ سواری کرتے ہوئے آتے ہیں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کب دیکھا؟ آپ کی میری تو کبھی گفتگو اور ملاقات نہیں ہوئی۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچپن میں جب تم چھوٹے سے بچے تھے، آج سے 20 سال کے قریب، تمہارے والد کے گود میں تمہیں دیکھا تھا، اس وقت جو تمہاری آنکھیں دیکھی تھی، آج میں نے ان آنکھوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ تم وہی ہو۔ یہ ہے میموری پاور، ایک آدمی کو دیکھا مدتوں کے بعد بھی پہچان لیا۔ اور ایک معاملہ ایسا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا، مشہور لطیفہ ہے، کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ مجھے بہت بھولنے کی بیماری ہے۔ حکیم صاحب نے پوچھا کب سے بھولنے کی بیماری ہے؟ تو وہ بھی بھول گیا تھا۔ اس نے کہا کیا کب سے؟ کہ جو ابھی تم نے کہا کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کب سے؟ اس نے کہا کیا کب سے؟ وہ بات بھی بھول گیا۔ تو ایسا نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن کو یاد کرو جب محشر میں جمع کیا جائے گا، كَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو انہیں لگے گا کہ وہ نہیں رکے رہے قبروں میں مگر ایک ساعت، ایک گھنٹہ دن کا، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، تحقیق کہ ان لوگوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ انہیں اس دن پتہ چلے گا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، انہوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور راہ راست پر، ہدایت پر وہ نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّا، اب آگے کی جو آیت ہے اسے سمجھنے سے پہلے یہ بیک گراؤنڈ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کفار بار بار کہتے تھے قیامت کب آئے گی، وہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا، اور بعض دوسرے لوگوں کو بھی یہ سوال ہوتا تھا کہ آخر اسلام کو غلبہ کب آئے گا، فتوحات کب ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی فتوحات کا اور ان کو دردناک عذاب دینے کا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کی زندگی میں ہی پوری ہو کر رہ جائے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی حیات میں ہوں گی، جیسے کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی اور دوسری جگہوں پر کام ہوا،
اور اس کے بعد آپ کی روح قبض کرنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ظاہر ہوں گی، جیسے کہ حضرات خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کو دنیا کے الگ الگ علاقوں تک پہنچا اور دبدبا رہا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اور اگر یہ شک کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، آپ ہی کی زندگی میں کچھ چیزیں واقع ہو کر رہیں گی، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کی روح قبض کر لیا جائے گا، آپ کا وقت ہو جائے گا، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یعنی آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گے، بعد میں ہوں گے، پھر بھی بات یہ ہے کہ ان سب کو ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، بس ان کو ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ الشَّهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا پورا پورا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ سب جو ہے ان کو بتایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے، ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب رسول ان کے پاس آ جاتے ہیں تو اب دلیل مکمل ہو جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی کسی آدمی کو سدھرنے کے لیے موقع چاہیے تو موقع بھی دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اس زمانے میں رسولوں کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ ہاں وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اب اس کا خسارہ ہے۔ اب کس آدمی کو کتنی مہلت دینی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھی ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اسے کتنی مہلت دینا ہے، کس ظالم کو کتنی مہلت دینا ہے، کسے کب پکڑنا ہے۔ ہمارے لیے تو جو ہے سال دو سال بہت زیادہ عرصہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں لیے سال دو سال کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں بعض ظالم بڑی مدتوں سے ظلم کر رہے ہیں، مایوس نہ ہو، ایک دن آئے گا اور وہ پکڑے جائیں گے، اور تب تک چونکہ انہوں نے حق نہیں قبول کیا ہے تو وہ جو ہے بہت خسارے میں رہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ مشرکین مکہ بار بار پوچھتے ہیں مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، کب پورا ہوگا؟ قیامت کا وعدہ ہے، عذابوں کی دھمکیوں کا وعدہ ہے، یہ سب کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے کب ہوگا؟ اللہ نے اس کا الزامی جواب دینے کروایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنے نفس پر بھی اس بات کی قدرت نہیں رکھ سکتا کہ جب چاہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤں یا نقصان سے اپنے آپ کو بچا لوں، الا ماشاء اللہ، جب اللہ چاہیں گے تب ہی، جب میں اپنے ذات کی حد تک اتنا محدود ہوں تو اللہ کے جو وعدے ہیں، فیصلے ہیں، اس کے بارے میں میرا کوئی اختیار نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ، آپ کہہ دیجئے میں نہیں مالک ہوں میرے نفس کا، نہ نقصان کا اور نہ نفع کا، مگر ماشاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے تبھی ہو سکتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر آدمی کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب وہ میعاد پوری ہو جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعة، تو ایک لمحہ اس میں جو ہے تاخیر نہیں ہوتی اور نہ ایک لمحہ اس میں جلدی کی جاتی۔ مثال کے طور پہ کئی ملکوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اپنے ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ایک دور تھا کہ پوری شان و شوکت دبدبے کے ساتھ حکومت تھی، اور یہ کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے، اس کی زندہ مثالیں آج بھی ملک میں بنی ہوئی جو تاریخی عمارتیں ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر ایک زمانہ، ایک قوم کی مدت تھی۔ لیکن جب وہ قوم جنہیں دولت، سلطنت، شہرت، سب کچھ اللہ نے دیا، اگر
وہ اپنے ماتحتوں کا نہیں خیال رکھ پاتے ہیں اور اپنی اس دولت پر غرور کر کے موج مستیوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ چیز کسی کے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، چھین کر دوسروں کو دے دیا جاتا۔ فرعون کا واقعہ ہے، اتنا بڑا ظالم و جابر تھا، اللہ نے اس کی پوری سلطنت کو چھین کر مصر کی اسرائیلی جو ان کے ہاں جانوروں کی طرح پس رہے تھے ان کو دے دیا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک شکر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارک ذو الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔